بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول ریڈر سب۔ میں ہوں آیت فاطمہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج تو سب سے پہلے میں نے ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب کے کمنٹس پڑھنے ہیں جو کافی دنوں سے ڈیو پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے مصروفیت کی وجہ سے کمنٹس پڑھے نہیں، فٹافٹ سے آتی تھی، ریکارڈنگ کرتی تھی اور اپلوڈ کر دیتی ہوتی تھی، تو مصروفیت کچھ زیادہ تھی جس کی وجہ سے میرے سے کمنٹس نہیں پڑھ ہوئے تو آج میں نے سوچا سب سے پہلے میں آپ سب کے کمنٹس پڑھوں گی باری باری، اس کے بعد ہم ناول سٹارٹ کریں گے۔ اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے پلیز 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 میرے جو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں، اور جب آپ کمنٹ کرتے ہیں تو کائنڈلی لائک کا بٹن بھی پریس کیا کریں، اور فرینڈز اینڈ فیملی میں بھی شیئر کریں۔ تو سبسکرائبر مجھے اور زیادہ چاہیے، ٹھیک ہے، اور ویوز بھی مجھے چاہیے تو جو ڈیلی آتے ہیں چینل پہ ان کو پتہ ہے کہ روز کے روز ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، تو مہربانی کریں ساتھ ساتھ اس کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے سب سے پہلے میں آپ کے کمنٹس پڑھتی ہوں جو میں نے کچھ پڑھے تھے کچھ نہیں پڑھے تھے، تو میں نے کہا تھا آپ کے ساتھ ہی پڑھوں گی۔ اچھا جی، یہ ہیں ڈھل گیا ہجر کا دن کے لیے تھا، روبی شیخ نے کیا تھا نائس، بہت شکریہ۔ اسما دل زبردست اینڈ بیوٹیفل ایپیسوڈ، بہت 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 شکریہ۔ مبشرہ کاشف ویری ویری نائس، بہت شکریہ۔ فریہ شیخ لولی ناول ود موسٹ بیوٹیفل وائس، تھینک یو، بہت 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 شکریہ آپ کے پسند کرنے کا۔ اب ہیں جی یہ رانا او پی وائی ٹی 2002 کا آنچل ہر منتھ کا ناول شیئر کریں۔ ڈیئر میں نے یہ سرچ کیا تھا 2002 کے صرف 2 منتھ کے ناول پڑھے ہوئے ہیں، ایک اگست کا اور ایک اکتوبر کا، تو میں نے وہ ڈاؤن لوڈ کر لی ہیں۔ انشاءاللہ میں اس میں سے جو سٹوریز ہیں ناولز ہیں وہ ضرور آپ کو پڑھ کے سناؤں گی، تو بس آپ ٹیون رہیے گا چینل کے ساتھ۔ تو اس کے بعد ہے جی اب یہ جو کل کا ناول تھا آرکیٹیکچر ہیرو بیسڈ کا، فریہ شیخ کا ہے جی، لولی ناول ود موسٹ بیوٹیفل وائس، تھینکس آیت آپی، بہت شکریہ پیاری بہن آپ کی پسندیدگی کا۔ پھر ہے جی رانا او پی وائی ٹی، یہ وہی ان کا کمنٹ ہے کہ جی مجھے وہ 2002 کے آنچل کا انشاءاللہ میں ضرور کروں گی۔ معاذ خان گریٹ نائس ناول، بہت شکریہ۔ پھر ہے جی فریہ شیخ انٹرسٹنگ ناول، اس کے بعد ہے جی لو آفٹر میرج اسما عدیل بیوٹیفل ناول، اس کے بعد ہے جی یاہو ونی بیسڈ ایکسائٹیڈ فار اٹ، تھینک یو سو مچ۔ یہ ہیں جی فریہ شیخ۔ یہ ہیں جی سردار محمود نائس ناول، بہت شکریہ۔ یوزر ZD7C سم تھنگ ایٹسٹرا ایٹسٹرا، نائس ناول، بہت شکریہ، نائس ناول، بہت شکریہ۔ یہ بھی کوئی یوزر ہیں WN، ویری نائس، بہت شکریہ۔ سردار محمود گڈ، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ پسندیدگی کا۔ یوزر ہیں جی WN، ویری نائس، بہت شکریہ۔ نجم النساء نائس، تھینک یو سو ویری مچ۔ یہ ہیں جی یوزر ZD نائس ناول، بہت شکریہ۔ یوزر WN، ویری نائس، تھینک یو سو مچ۔ معاذ خان تھینکس ڈیئر، بہت شکریہ جی پسندیدگی کا۔ معاذ خان تھینکس ڈیئر۔ یہ ہیں جی ناول زنجیر توڑ دو پہ، تو آپ لوگ جب ناول پڑھ کر سن کر کمنٹ کرتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے، ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، کیونکہ ناول پڑھنا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے، ریکارڈنگ کرنا مطلب انسان اس میں تھوڑا سا اس میں دلچسپی بھی ختم ہوتی ہے بار بار پڑھنے سے، تو پھر ریکارڈنگ کا الگ سے، تو جب پھر آپ آ کے اس طرح کمنٹ کرتے ہیں ہمیں اپنا پیار دیتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو کائنڈلی میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جیسے جیسے ناول پڑھیں سنیں، ساتھ کے ساتھ لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں، بہت موٹیویشن ملتی ہے ہمیں، مجھے پھر اور اچھا لگتا ہے کہ میں اور اچھے اچھے ناول ڈھونڈ کے تو اپنے ریڈرز اور لسنرز کے لیے پڑھوں تو آپ کائنڈلی کمنٹ ضرور کیا کریں۔
اچھا جی، کمنٹس میں نے آپ سب کے پڑھ لیے ہیں۔ آج جو میں ناول پڑھوں گی وہ کافی شارٹ سا ناول ہے، لیکن بہت پیارا ناول لکھا ہے۔ بروکن فیملی کے جو بچے ہوتے ہیں نا، ان پہ بیسڈ ہے یہ۔ ہوتے آپس میں یہ کزنز ہیں، ایک مطلب لیڈی ہیں، بیٹی جو ہے وہ مطلب جو ہیروئن ہے وہ اس لیڈی کی آپ کہہ لیں نواسی ہے، اور جو ہیرو ہے وہ اس لیڈی کا پوتا ہے۔ تو مطلب ایک بیٹی کی بیٹی ہے اور ایک بیٹے کا بیٹا، تو اسی پہ بیسڈ ہے۔ دونوں بروکن فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، تو اسی بیس پہ بہت چھوٹی سی بڑی پیاری سی سٹوری بنائی گئی ہے، تو مجھے بہت اچھی لگی۔ تو میں نے سوچا کہ لانگ ناول تو میں پڑھتی ہوں بہت زیادہ، آپ سب کی فرمائش پہ بھی پڑھتی ہوں، تو ابھی میں نے 2-3 دن تک کیو شیٹ میں رکھا ہوا ہے ایک اور لانگ ناول، تو میں نے کہا اس سے پہلے نا 2-3 چھوٹے چھوٹے سے ناول ہیں، میں نے کہا میں وہ روز کے روز اپلوڈ کر دوں۔ بہت پیاری لکھے ہوں میں، آپ کو پسند آئیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم جو آج ناول پڑھیں گے وہ ہے جی شبانہ شوکت کا ہے، باد صبا ٹھہر جائی۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج معمول سے زیادہ کام تھا آفس میں، سو ریان بہت تھکا ہوا تھا۔ دل چاہ رہا تھا گھر جا کر لمبی تان کر سو جائے۔ 8:30 بج رہے تھے جب وہ گھر پہنچا تھا۔ دادو اور رانیہ لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ وہ سلام کرتا وہیں دادو کے پاس ڈھیر ہو گیا۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ رانیہ نے پوچھا۔ نہیں، اب چائے پیے گا تو کھانا گول کر دے گا، دادو نے ٹوکا۔ پہلے فریش ہو جاؤں پھر دیکھتا ہوں کھانے کو۔ دیکھنا نہیں ہے، کھانا ہے، سمجھے؟ وہ مسکرا دیا۔ اوکے گرینی۔ وہ پیار سے ان کے گال چھو کر اوپر اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ اکثر تھکاوٹ میں کھانا گول کر دیتا تھا، جس پر دادو بہت ناراض ہوتی تھی۔ شاور لے کر واش روم سے باہر آیا تو رانیہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اسے یوں منتظر پا کر اسے کوفت سی ہونے لگی۔ کتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھے کچھ چاہیے ہوگا تو میں کہہ دوں گا، یوں اپنے آپ کو باؤنڈ کر کے کیوں بیٹھ جاتی ہو؟ نانو کہتی ہیں آپ کے گھر آنے کے بعد آپ کے پاس ہی رہا کروں، کیا پتہ کب آپ کو کس چیز کی ضرورت پڑ جائے۔ اس کی معصومیت سے کی گئی وضاحت نے اسے لب بھینچ لینے پر مجبور کر دیا۔ کھانے کے دوران دادو نے اچانک اسے پکارا تھا۔ ریان، کل شام تک کوئی ٹائم نکال سکتے ہو؟ جی کل شام؟ اس نے اپنی کل شام کی مصروفیات کے بارے میں ذہن پر زور دیا۔ کچھ کام ہے آپ کو؟ ہاں، میں چاہ رہی ہوں تم ذرا اسے ڈاکٹر طاہرہ کے پاس لے جانا، مجھے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ انہوں نے رانیہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے بھی اسے دیکھا، آنکھوں میں حیرت اتری۔ ٹھیک تو لگ رہی ہے بالکل، اس نے دل میں سوچا۔ آپ مجھے فون کر کے یاد کرا دیجیے گا۔ اس نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ کیا ہوا ہے جو ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت پیش آئی تھی۔ دادو گہری سانس لے کر رہ گئیں۔ صبح ریان کی آنکھ کچھ نامانوس آوازوں سے کھلی۔ کچھ دیر غور کرنے کے بعد اسے یہ آوازیں واش روم سے آتی محسوس ہوئیں۔ وہ اٹھ بیٹھا، کمبل ایک طرف پھینک کر واش روم تک آیا تو کھلے دروازے میں رانیہ واش بیسن پر جھکی کیپ پر کیا کر رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کی پشت سہلائی اور کندھوں سے تھام کر باہر بیڈ پر لا کر بٹھا دیا۔ کیا کھا لیا تھا؟ یہ تو فوڈ پوائزن لگتا ہے۔ اس نے جواب نہیں دیا، اتنی نڈھال ہو رہی تھی۔ ریان نے تکیے سیٹ کر کے اسے لٹا دیا۔ اب اتنی صبح تو کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ملے گا، دادو بھی سو رہی ہوں گی، خواہ ڈسٹرب کرنے والی بات ہے، تم یوں ہی لیٹی رہو، انشاءاللہ کچھ دیر میں آرام آ جائے گا۔ اس نے ہمدردی سے رانیہ کو دیکھا، اس کی رنگت زرد ہو رہی تھی۔ اسی پل اسے پھر سے ابکائی آئی اور وہ بھاگ کر واش بیسن پر جھک گئی۔ اب ریان کو تشویش ہوئی۔ ایک بار پھر کیا کر کے منہ دھو کر وہ دیوار پکڑ کر آنے لگی تو وہ جلدی سے آگے بڑھ کر اسے سہارا دے کر بیڈ تک لایا۔ دادو کو جگا دوں؟ رانیہ نے اسپات میں سر ہلانے پر وہ تیزی سے ان کے کمرے تک پہنچا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے پاس تھی۔ یہ کل سے یوں ہی وومیٹنگ کر رہی ہے، تبھی میں نے اسے لیڈی ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے کہا تھا۔ وہ اس کی کمر سہلاتے ہوئے مسکرائیں۔ میرے خیال میں تو یہ خوشخبری ہے۔ خوشخبری؟ ریان نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا، اسے تو ان کی دماغی حالت مشکوک لگ رہی تھی۔ کہاں رانیہ الٹیاں کر کر کے بے حال ہو رہی تھی اور دادو تھیں کہ اسے مسکرا کر خوشخبری کی نوید دے رہی تھیں۔ اسے یوں دیکھتا پا کر وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ میں پاگل نہیں ہوئی کہ تم مجھے یوں گھور رہے ہو، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی کنڈیشن بتا رہی ہے کہ تم دونوں پیرنٹس بننے والے ہو۔ اٹ مینز پیرنٹس؟ ریان تو چکرا گیا۔ رانیہ کو دیکھا جس نے اپنا سرخ ہوتا چہرہ تکیے میں چھپا لیا اور وہ پیچھے ہوتا ہوا دھت صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔
شام کو اسے لے کے ڈاکٹر طاہرہ کے پاس گیا تو دادو کی بات کی تصدیق ہو گئی۔ دادو بہت خوش تھی اور ہر طرح سے اپنی خوشی کا اظہار بھی کر رہی تھی، ساتھ ہی اسے بہت سی ہدایات بھی دے رہی تھی جو رانیہ کا خیال رکھنے سے متعلق تھیں۔ وہ اس وقت تو خاموشی سے سنتا رہا، مگر رانیہ کے کمرے سے جاتے ہی وہ پھٹ پڑا۔ یہ ساری ڈائریکشن میرے بجائے اسے دیں جو ابھی تک خود بچہ بنی رہتی ہے۔ سنجیدگی نام کی کوئی چیز محترمہ میں پائی نہیں جاتی اور چلی ہیں یہ مرحلہ سر کرنے۔ ریان، انہوں نے تنبیہ کی، بہت بری بات ہے، وہ کتنی بدل گئی ہے، تم نے کبھی غور ہی نہیں کیا؟ تمہاری پسند کا کھانا بنواتی ہے، تمہاری پسند کا لباس پہنتی ہے، ہر طرح سے تمہارے بتائے ہوئے سانچے میں پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش میں لگی رہتی ہے۔ اس کا یہ صلہ اگر تم دے رہے ہو تو یہ یقیناً زیادتی ہے۔ آپ نے پہلے میری کب سنی تھی جو اب سنیں گی؟ وہ ناراض ہوتا اٹھ گیا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ ان کے 2 بچے تھے، کیونکہ وہ ورکنگ وومن تھیں تو کم بچوں پر ہی گزارا کیا۔ بس اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی کہ دونوں بچے ان کے سامنے دنیا سے رخصت ہوئے۔ بیٹا آسٹریلیا گیا تھا اور وہیں شادی کر لی، اور جب ریان کے بعد ان کے معاملات خراب ہونے لگے تو وہ ریان کو ماں کے سپرد کر کے اس کا فیصلہ کرنے آسٹریلیا پہنچے تو وہ اتنی بپری ہوئی تھی کہ خنجر کے پے در پے وار کر کے ارسلان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ کوئی دبلی پتلی ایشیائی عورت تو تھی نہیں، مغرب کی 6 فٹی مضبوط قد کاٹ کی عورت تھی، سو مرد پر وار کرتے ہوئے ذرا نہ جھجکی تھی۔ یہ صدمات جان کا برداشت کیے صرف 5 سال ہی گزرے تھے کہ ان کی بیٹی سونیا دوسرے بچے کی پیدائش کے دوران چل بسی۔ بچہ بھی ساتھ ہی لے گئی۔ عباس داماد کی دوسری بیوی کا سلوک رانیہ کے ساتھ روایتی ستیلی ماؤں جیسا تھا۔ وہ برداشت نہ کر پائیں اور عباس سے درخواست کی کہ وہ رانیہ کو ان کے حوالے کر دے۔ وہ خود بھی معصوم بچی کے ساتھ بیوی کا سلوک دیکھ کر خون کے گھونٹ بھر رہے تھے۔ یہی بہتر سمجھا کہ رانیہ کو نانی کے حوالے کر دیں۔ کچھ عرصہ تو باقاعدگی سے ملنے آتے رہے، لیکن رفتہ رفتہ عید شب رات پر ہی ملاقات ہو پاتی اور فون بھی اب 2 مہینے کے وقفے سے آنے لگا تھا۔ صفیہ خاتون نے ان دونوں بچوں کو متاع حیات سمجھ کر پالا تھا۔ ریان 10 سال کا تھا جب 6 سال کی رانیہ اس گھر میں لائی گئی تھی۔ اسے دادو کی محبت بڑھتی دکھائی دی تو وہ ان سے کھنچا کھنچا رہنے لگا۔ وہ کیسے نہ سمجھ جاتی؟ انہوں نے اسے بہت پیار اور محبت سے سمجھایا کہ رانیہ کتنی مظلوم ہے، وہ اس کا مقابلہ کرنے نہیں، صرف پیار کی تلاش میں یہاں لائی گئی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اسے رانیہ کی ستیلی ماں کے مظالم کے متعلق بتایا تو اس پر رانیہ کی بے بسی واضح کی۔ ریان کا دل پسیج گیا، وہ رانیہ کا بہت خیال رکھنے لگا۔ رانیہ دادو کے بعد ریان کی توجہ پا کر لاؤبالی سی ہو گئی تھی، جبکہ ریان اس کے مقابلے میں بہت سمجھدار اور سنجیدہ بچہ تھا۔ جیسے جیسے وہ دونوں بڑے ہو رہے تھے ان کے دل میں یہ خواہش زور پکڑنے لگی تھی کہ ان دونوں کو آپس میں ایک بندھن میں باندھ دیا جائے۔ اس لیے وہ دن رات رانیہ کی ٹریننگ کرنے میں ہلکان ہوتی رہتی۔ کبھی اسے کوکنگ سکھا رہی ہیں تو کبھی کپڑے پریس کرنے، تو کبھی کمرہ سیٹ کرنا۔ فی الحال تو وہ کچھ بھی سیریس نہیں لے رہی تھی، سارا دھیان تو اپنے دوستوں میں لگا رہتا، جن کے ساتھ کرکٹ، سائیکلنگ، ویڈیو گیمز، ٹینس جیسے گیمز کھیلنے میں جو مزہ آتا تھا وہ ہرگز نانو کے ان بور کر دینے والے کاموں میں نہیں آ سکتا تھا۔ پر نانو نہ جانے کیوں اس کے پیچھے پڑ گئی تھی، اسے کام سکھا رہی تھی جن میں اسے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا، کوئی انجوائمنٹ ہی نہیں تھی۔ پھر یہ سخت ترین ہدایات کہ ریان کے سامنے بہت مہذب اور سنجیدہ بن کے بیٹھو۔ بھلا کیوں؟ اچھی زبردستی ہے، میری مرضی، میں جیسے چاہوں رہوں۔ یہی خیالات نانو تک پہنچائے تو انہوں نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس لیے کہ میں چاہتی ہوں تم ان عادات کے ساتھ کسی اور سے کیا نباہ کرو گی؟ میں ریان کو ہی راضی کر لوں تمہارے لیے اور ان کرتوتوں کے ساتھ، ورنہ تو وہ کبھی تم سے شادی پر راضی نہیں ہوگا۔ انہیں تو رہ رہ کر افسوس ہوتا تھا کہ اس وقت وہ اس کا دل بہلانے کے لیے لڑکے لڑکیوں کی تخصیص کیے بنا اسے دوست بنانے کی اجازت دیں گے، اور اب اس کی عادات پختہ ہو گئیں تو اسے گھریلو لڑکی بنانا ایک مصیبت ہو گئی تھی۔ ریان سے شادی، وہ گمسم ہو گئی۔ وہ شہزادوں جیسا کزن جو ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی کم کم نظر آتا تھا اور مخاطب تو کہیں قسمت سے ہی ہوتا تھا، اس سے شادی۔ اس کا دل بے طرح دھڑکنے لگا، گال سرخ ہو گئے۔ نانو نے دلچسپی سے اس کے تاثرات دیکھے اور نرمی سے اسے سمجھانے لگی۔ ریان دادو کے ساتھ گروسری شاپنگ کے لیے آیا تھا اور کچھ۔ دادو آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تو اس نے پوچھا، انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بس اب گھر چلو، تھکاوٹ سی ہو گئی ہے، رانیہ سے کہوں گی اچھی سی چائے پلا دے۔
ہاں وہ پلائے گی، آپ فکر ہی نہ کریں۔ نہ کیوں نہیں پلائے گی، آج تو میں اسے بریانی بنانے کا بھی کہہ کر آئی ہوں، وہ بھی بنا رکھی ہوگی اس نے۔ چلیں دیکھتے ہیں اس نے کیا کیا کر لیا ہوگا۔ استہزائیہ مسکراتے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو وہ سامنے لان میں اپنے چھوٹے بڑے دوستوں کو جمع کیے کرکٹ کھیلنے میں مصروف تھی۔ اچھلتی کودتی چیختی چلاتی دادو کے ہونٹ بھینچ گئے تھے۔ یہ بنائیں گی بریانی، ریان کا دھیما سا طنزیہ لہجہ ان کے کان سے ٹکرایا۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے نیچے اتر آئی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی رانیہ نے سب کو فارغ کیا اور پیچھے ہی اندر آ گئی۔ ہو گئی شاپنگ، پہلے پانی پلاؤ۔ خود پر قابو پا کر انہوں نے تحمل سے کہا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی مڑی اور پانی لے آئی۔ پانی پلا کر ان کے پاس بیٹھنے لگی کہ انہوں نے ایک اور حکم صادر کیا، اچھی سی چائے بنا کر لاؤ۔ وہ بدمزہ سی ہو گئی، کرکٹ کھیل کر تھکن سی ہو گئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتی تھی مگر ناچار اٹھنا پڑا۔ ریان نے ٹی وی آن کر لیا تھا۔ بریانی تیار ہے، چائے پیتے ہوئے دادو نے پوچھا تو رانیہ کو اچھو لگ گیا۔ بریانی؟ وہ تو کیا، وہ تو ان کے تیور کڑے تھے۔ وہ مجھے یاد ہی نہیں رہی۔ کیا یاد نہیں رہی؟ بریانی؟ تمہیں بریانی بنانا یاد نہیں رہی؟ انہوں نے کپ ٹرے میں پٹک کر رکھا اور شروع ہو گئیں۔ وہ مجرمانہ انداز میں سر جھکائے ان کی بری بھلی سن رہی تھیں۔ پلیز دادو چھوڑے، میں بریانی آرڈر کر دیتا ہوں۔ ریان نے اکتا کر بات ختم کر دی۔ بھلا یہ کام رانیہ کے بس کے تھے جو دادو اس سے کروانا چاہ رہی تھیں؟ کیا کہہ رہی ہیں دادو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے ریان سے یہ ذکر کیا تو وہ بیٹھے سے کھڑا ہو گیا۔ جیسے سب کے ساتھ ہوتا ہے ویسے، انہوں نے اطمینان سے کہا۔ نہیں، میں نے کبھی رانیہ کے لیے ایسا نہیں سوچا۔ مجھے ایک میچور اور سیریس لائف پارٹنر چاہیے جو میرے موڈ کو دیکھ کر، میرے مسائل کو سمجھ کر میرے ساتھ چلے، نہ کہ رانیہ جیسی چلبلی لڑکی جو صرف زندگی کو صرف انجوائمنٹ سمجھے۔ آئی ایم سوری، میں کم از کم اپنے آپ کو اتنے مشکل میں نہیں ڈال سکتا۔ وہ حتمی لہجے میں انکار کر کے رکا نہیں تھا، لیکن صفیہ خاتون کے لیے وقت کی گردش رک گئی تھی۔ وہ اپنے تئیں ان کی جوڑی بنا کر خوش تھی۔ ہلکا سا خدشہ تو تھا ریان کی طرف، مگر اتنی سختی سے انکار کے بعد کہنے کو کیا رہ گیا تھا؟ بات سنو ریان، انہوں نے ریان کو پکارا جو آفس سے آ کر انہیں سلام کرنے کے بعد تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ فوراً پلٹا۔ جی دادو، یہاں آؤ، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے قریب آ کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گیا۔ عباس کا فون آیا تھا، اپنے بھانجے کا رشتہ رانیہ کے ساتھ طے کرنا چاہتے ہیں، سو اسے لے جانا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ اپنی بہن کو کہیں کہ وہ یہیں رشتہ لے کر آ جائیں۔ میں بھی ان سے ملنا اور لڑکے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ کل تم 5 بجے تک آ جانا، ان سے مل لینا، اور بہتر ہوگا کہ تم بھی مجھے اپنی پسند بتا دو تو میں دونوں کے ساتھ ہی شادی کر کے فارغ ہو جاؤں۔ میں نے کب کہا کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں؟ وہ حیرت سے بولا۔ ایسا حتمی انکار تو تبھی کیا جاتا ہے جب کوئی اور سامنے ہو۔ آپ ایسا سمجھتی ہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، ورنہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے شانے چکائے۔ بہرحال میں نے عباس سے کہا ہے کہ میں رانیہ کو یہاں اپنے گھر سے رخصت کرنا چاہتی ہوں اور وہ مان بھی گئے ہیں، بس کل تم ٹائم سے آ جانا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جلدی جلدی کرتے بھی اسے 5:30 ہو گئے۔ جب وہ گھر پہنچا، ڈرائنگ روم سے آتی آوازوں سے پتہ چل رہا تھا کہ مہمانوں کی آمد ہو چکی ہے۔ اس نے سلام کیا اور دادو کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ یہ ہے شہریار، عباس کا بھانجا، فرداً تعارف کرواتے ہوئے جب وہ مطلوبہ لڑکے تک پہنچی تو ریان نے بھی بطور خاص اسے دیکھا اور بری طرح چونک پڑا۔ شہریار کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا تھا، لیکن دونوں نے خود پر قابو پا لیا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد مہمان رخصت ہوئے تھے۔ کیسا لگا تمہیں شہریار؟ انہوں نے ریان سے پوچھا۔ آپ نے معلوم کیا ہے کہ اس رشتے میں اس کی مرضی بھی شامل ہے؟ وہ چونک گئیں۔ کیا مطلب؟ مرضی نہ ہوتی تو وہ آتا ہی کیوں؟ خیر وہ تو پیرنٹس مجبور کر کے بھی لا سکتے ہیں۔ اچھا تو کوئی مجبور بھی ہو جاتا ہے؟ ہمارے آگے تو کوئی نہیں ہوا۔ انہوں نے طنز کیا۔ وہ چپ رہا۔ دیکھنے میں تو نارمل ہی تھا، لگتا تو نہیں تھا کہ اسے اس کی مرضی کے بغیر لایا گیا تھا۔ باقی واللہ عالم۔ تمہیں کیوں شک ہوا؟ کیا اس سے پہلے اسے جانتے ہو؟ ہمارے آفس میں ہی ہوتے ہیں، موصوف اور باس کی بیٹی کے ساتھ زبردست افیئر چل رہا ہے ان کا، اور سنا یہی ہے کہ بہت جلد شادی کرنے والے ہیں دونوں۔ اس کے انکشاف نے تو صفیہ خاتون کو وہیں ڈھہ جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ یا اللہ، کیسا نصیب بنایا ہے میری بچی کا، ہر طرف سے ہی وہ دھتکاری جائے گی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی تھی۔ دادو پلیز،
دادو فار گاڈ سیک پلیز خاموش ہو جائیں۔ وہ انہیں چپ کروانے کی جتنی کوشش کر رہا تھا وہ اتنی ہی مزید رو رہی تھیں۔ آئی ایم سوری دادو، مجھے شاید آپ کو نہیں بتانا چاہیے تھا۔ اس کی بیٹوں کی بات پر انہوں نے سخت ملامتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ جاؤ جا کر آرام کرو، میں خود اس کے لیے کوئی بہت اچھا سا لڑکا دیکھوں گی جو اس کی عزت تو کرے، محبت نہ سہی۔ ان کی آواز پھر سے بھر آ گئی۔ وہ کچھ دیر لب بستہ سا وہیں کھڑا رہا۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے دادو، میں ہوں نا، میں ہی شادی کر لوں گا رانیہ سے۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں خود پر جبر کرنے کی، وہ ناراضگی سے منہ موڑ کر بولی تھی۔ آپ کی خاطر یہ بھی صحیح، مسکراتا ہوا ان سے زبردستی لپٹ گیا۔ وہ بھی ہنس پڑی تھی۔ انہوں نے عباس سے ساری بات کلیئر کر کے ریان کا رشتہ پیش کیا تھا اور وہ تو ان کی رضا میں راضی تھے۔ دونوں کی شادی بخیر و خوبی ہو گئی اور جیسے تیسے دونوں کی گاڑی چل ہی پڑی تھی۔ بس اب وہ رانیہ کو ڈھیلا نہیں چھوڑتی تھی، ہر وقت اسے ریان کی پسند ناپسند کے متعلق بتاتی رہتی کہ اسے اس کے سامنے کس طرح رہنا چاہیے، آگے بڑھ کر اس کے ہر کام خود کرنا چاہیے، کیا کھانا وہ پسند کرتا ہے، کیسی ڈریسنگ اسے پسند ہے۔ رانیہ تو ان کی ہدایتوں پر عمل کر کر کے ہلکان ہو جاتی تھی۔ اب جب کہ وہ اس کنڈیشن میں تھی کہ اس کا وہ بہت خیال تو رکھ رہی تھی، لیکن اسے سختی سے کہا تھا کہ ریان کے سامنے اپنی کسی بھی تکلیف یا کمزوری کا اظہار نہیں کرنا، ورنہ وہ اسے بھی اس بچکانا پن میں شمار کرے گا۔ اس دن ریان کے دوست کے ہاں ان کی دعوت تھی۔ وہ تیار ہو کر جیولری پہن رہی تھی کہ اسے اتنی زور سے ابکائی آئی کہ لگا آنتے ہی الٹ کر باہر آ جائیں گی۔ مائی گاڈ، ایسے جاؤ گی تم وہاں؟ ریان نے غصے اور خوف سے اسے دیکھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر واش روم کی طرف بھاگی۔ عقل مندی یہ کی کہ تولیہ آگے رکھ لیا تو کپڑوں کی بچت ہو گئی۔ باہر آتے ہی اسے اپنی دواؤں میں سے ایک گولی 2 گھونٹ پانی کے ساتھ نکلی۔ اس سے تھوڑی دیر میں متلی رک جائے گی، اسے تسلی دی۔ تو پہلے نہیں کھا سکتی تھی؟ وہ غصے سے بڑبڑایا۔ اب اگر ٹھیک ہو تو چلو۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھتی اٹھ کر پیچھے چل پڑی۔ سچ کہا ہے کسی سیانے بلکہ سیانی نے کہ مرد کا ایک بچہ پیدا ہوتا تو اسے لگ پتہ چاہتا کہ کیا تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں۔ ہائے رے عورت، آفرین ہے تجھ پر۔ اوف، رانیہ بہت زور سے کراہی۔ اسے بہت درد ہو رہا تھا، ریان کو اٹھانے کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے درد کی وہ لہر آتی کہ وہ بے حال ہو جاتی۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ نانوں نے تو اسے سمجھایا تھا کہ اسے جب بھی بہت تیز درد محسوس ہو تو چاہے ٹائم کوئی بھی ہو وہ انہیں فوراً بتائے۔ اسے خود ہی نانوں کو بتانا چاہیے۔ وہ اٹھی تو اس کا ہاتھ لگنے سے گلاس گر پڑا۔ سائڈ ٹیبل کی گلاس ٹاپ پر گلاس ٹکرانے کی زوردار آواز پیدا ہوئی جس سے ریان اٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ مجھے بہت پین ہو رہا ہے، آپ نانوں کو بلا دیں۔ اس وقت اس نے ایک نظر وال کلاک پر اور دوسری اس پر ڈالی۔ دماغ ٹھیک ہے؟ کوئی پین کلر لو اور سو جاؤ۔ وہ اسے جھڑک کر پھر سونے لگا تھا کہ وہ چیخ مار کر رو پڑی۔ نانوں کو بلا دے پلیز، وہ بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ وہ غصے سے کمبل پھینک کر دادو کے کمرے تک تیزی سے آیا۔ خلاف توقع 2 دفعہ کی دستک پر ہی وہ اٹھ کر آ گئیں۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ وہ آپ کی لاڈلی بلا رہی ہے، آپ کو ذرا سی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی اور رات کے اس پہر رونا دھونا ڈالا ہوا ہے۔ وہ اتنی تیزی سے اس کے پاس سے گزریں کہ اس کی آدھی بات تو منہ میں ہی رہ گئی تھی۔ ریان جلدی گاڑی نکالو، اسے ابھی ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ لیکن میرا ڈریس، یہ تو نائٹ سوٹ، ہمیں چھوڑ آؤ، پھر جو دل چاہے کرتے رہنا۔ دادو تو اس کے بھی ہاتھ پاؤں پھلائے دے رہی تھی، خود تو وہ حد درجہ گھبرائی اور بوکھلائی تھی ہی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ جب تک وہ رانیہ کو ساتھ لیے ایک ہاتھ میں چھوٹا سا بیگ لیے آ گئیں۔ پھر جب رانیہ کو اندر لے جایا گیا تو نانوں نے اسے گھر جا کر کپڑے تبدیل کرنے کے لیے کہا۔ اب اتنا تو وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ جس خوشخبری کی نوید کئی ماہ سے سنی جا رہی تھی وہ بس آیا ہی چاہتی ہے۔ وہ کپڑے چینج کر کے واپس ہاسپٹل پہنچا۔ دادو منتظر نگاہوں سے باہر ہی کی سمت دیکھ رہی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما، چہرہ خوشی سے گلرنگ ہو رہا تھا۔ وہ مسکرایا۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ کچھ ہی دیر میں بچہ ان کے پاس تھا۔ ریان نے بے اختیار اپنے لب اس کے ننھے سے ماتھے پر رکھ دیے۔ ایک دم اتنی ساری محبت اس ننھے سے وجود کے لیے امڈ آئی کہ وہ حیران رہ گیا۔ پھر جب رانیہ کو روم میں شفٹ کیا گیا تو وہ اس کے پاس پہنچے۔
دادو نے اسے بہت سا پیار کیا اور بچہ اس کے ہاتھوں میں تھمایا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ ریان نے آگے بڑھ کر اسے مبارکباد دی۔ آپ کو بھی بیٹا مبارک ہو، وہ مسکرائی۔ اتنی زرد اور نڈھال سی ہو رہی تھی مگر مسلسل مسکرا رہی تھی۔ کتنی تکلیف اٹھائی لیکن بڑھ کر اسے نہیں جگایا۔ حالانکہ بچے کی اتنی جلدی پیدائش ہی یہ ثابت کرنے کے لیے کافی تھی کہ وہ کتنی تکلیف میں تھی۔ وہ جو چھوٹی سی چھوٹی چوٹ پر چلا اٹھتی تھی، اتنی بڑی تکلیف سے اس کی خاطر خاموشی سے بہت حد تک صبر سے گزر گئی۔ کتنا بدل لیا تھا اس نے خود کو ریان کے لیے۔ وہ اس کی محبت میں اپنی ذات کی مکمل نفی کرتے ہوئے اس کی پسند کے سانچے میں ڈھلنے کی ہر ممکن کوشش کرنے کے بعد حقیقتاً اس کا دل جیت چکی تھی۔ ریان کو اس پر بے حد پیار آ رہا تھا۔ وہ خود سے عہد کر رہا تھا کہ آئندہ اپنی ہر غلطی کی تلافی کرے گا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے قریب آیا۔ کیسا لگ رہا ہے؟ اس کا اشارہ بچے کی طرف تھا۔ بہت پیارا۔ رانیہ نے اسے سینے سے لگا لیا۔ 2 ہفتے انتہائی مصروفیت کے گزرے تھے۔ نئی مصروفیت تھی بچے کے ساتھ راتوں کو جاگنا اور دن بھر آنے جانے والوں سے ملنا۔ رانیہ کا تو دماغ پلپلا ہو گیا تھا۔ یہ تو ابھی نانو ایان کو لے کر بیٹھتی تھیں تو وہ کچھ سو لیتی تھی۔ ریان آفس سے آنے کے بعد مکمل طور پر ایان کی طرف ہی متوجہ رہتا۔ اس کو ایک کھلونا مل گیا تھا۔ وہ اس کی کیئر بھی بہت کرتا تھا۔ اس کی سنجیدہ و خاموش طبیعت کو دیکھتے ہوئے کسی کو امید نہیں تھی کہ وہ بچے سے اتنا والہانہ پیار کرے گا، مگر وہ تو اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ کتنی دیر اسے گود میں لیے بیٹھا رہتا۔ رات کو آنکھ کھل جاتی تو اٹھ کر رانیہ کے ساتھ لگ جاتا۔ کبھی اس کے رونے پر ناگواری ظاہر نہیں کی تھی، کبھی ٹائم بے ٹائم اس کی ضرورت کی کوئی چیز لانے پر ماتھے پر کوئی بل نہیں پڑا تھا۔ ہاں، رانیہ کو وہ بہت چیک کرتا تھا کہ وہ اس کی صحیح کیئر کر رہی ہے یا نہیں۔ کوئی ذرا کمی محسوس ہوتی تو جھڑکنے سے باز نہیں آتا تھا۔ ایان جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا ویسے ویسے ہاتھ پاؤں بھی چلانے لگا تھا۔ اس دن اتوار کی چھٹی تھی۔ وہ اسے تیار کر کے ریان کو دینے آئی۔ وہ دادو کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ یہ ایان کو لے لے، میں کچھ کام نپٹا لوں۔ وہ اسے اس کی طرف بڑھانے لگی کہ اس نے اتنی تیزی سے ہاتھ پاؤں چلائے کہ اس کے ہاتھوں سے چھوٹتے بچا۔ ریان نے جھپٹ کر اسے پکڑا اور دھاڑا تھا۔ ایسے پکڑتے ہیں اتنے سے بچے کو؟ ابھی یہ گر جاتا تو؟ وہ سہم کر پیچھے ہٹی تھی۔ دادو، آپ اس کی خود کیئر کیا کریں، اسے کیا پتا بچہ کیسے پالتے ہیں۔ تو پالنے سے ہی پالنا آئے گا نا؟ ایسے آئے گا پالنا جب 2-4 دفعہ اسے گرا لے گی۔ اگر یہ تم سے گرا تو میں اس کے لیے گورننس کا انتظام کر لوں گا، تمہیں تو ہاتھ بھی لگانے نہیں دوں گا۔ وہ تو صحیح ردھم میں آیا تھا۔ رانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دادو نے تعصب سے سر جھٹکا۔ پھر سارا دن وہ چپ اور کھنچی رہی۔ ریان پہلے اس کی کتنی پرواہ کرتا تھا کہ اب فکر ہوتی جمعے کو 9 نومبر کی چھٹی تھی۔ وہ پھر سارا دن گھر پر تھا۔ اپنے معمول کے کاموں سے فارغ ہو کر وہ لیپ ٹاپ لے کر اپنی ای میلز چیک کرنے لگا کہ ایان کے رونے کی آواز پر چونکا۔ وہ کیری کاٹ میں اس کے پاس بیڈ پر موجود تھا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں کب اسے رانیہ چھوڑ گئی تھی۔ اس نے اسے کیری کاٹ سے نکالا اور گود میں لے کر بہلانے لگا، مگر شاید وہ بھوکا تھا۔ رانیہ وہ کچھ دیر تاخیر سے کمرے میں آئی تھی۔ سنائی نہیں دے رہا کتنا رو رہا ہے یہ؟ تو آپ چپ کروا لیتے نا؟ اس کے تلخی سے کہنے پر ریان تو سکتے میں ہی رہ گیا تھا۔ کیا کہا؟ میں چپ کرواتا؟ تو تم کس مرض کی دوا ہو؟ ہوش میں وہ آ کر دھاڑا تھا۔ تو جب گورننس رکھیں گے تو وہ کیسے چپ کروائے گی؟ وہ بھی ترکی بترکی جواب دے رہی تھی۔ تو یہ تکلیف ہے تمہیں اب تک کہ میں نے گورننس کا کیوں کہا؟ تو ٹھیک ہی کہا تھا میں نے۔ اس طرح میرا بچہ پالو گی تو بندوبست کرنا ہی ہوگا۔ تو یہ صرف آپ کا بچہ ہے، میرا کچھ نہیں لگتا۔ تم بدتمیزی کر رہی ہو رانیہ، اور میں بہت برداشت کر رہا ہوں۔ اسے لو اور فیڈ کرواؤ۔ کتنا رو رہا ہے یہ؟ وہ چپ سی ہو گئی۔ ایان کو لے کر فیڈ کروا کر کندھے سے لگا کر تھپکا۔ اسے ڈکار آئی تو بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ خوب ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ ریان نے لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھا اور اسے مسکرا کر باتیں کرنے لگا۔ آپ یہ نہیں سوچتے کہ آپ اسی طرح مجھے سب کے سامنے ڈانٹیں گے، جھڑکیں گے تو ہمارے بیٹے پر کیا اثر پڑے گا؟ وہ میری کیا عزت کرے گا؟ اس کی اچھی تربیت کے لیے تو ہم دونوں کو ہی خود پر قابو پانا ہوگا۔
ہم خود بروکن فیملیز کے بچے ہیں، ہمیں اپنی محرومیوں کا اچھی طرح پتہ ہے، تو ہم اپنے بچے کو تو ایک مکمل ماحول، ایک مکمل فیملی دے سکتے ہیں۔ اس طرح چیخ چلا کر تو ہم اسے بھی اب نارمل کر دیں گے۔ ریان تو جیسے ایان پر جھکا ہوا تھا، کتنی ہی دیر اسی پوزیشن میں رہ گیا تھا۔ اتنی گہری بات اور رانیہ کے منہ سے سننے کا تو خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ بہت دیر خاموشی چھائی رہی، پھر وہ سیدھا ہوتا ہوا مسکرایا۔ یعنی اب تم ماں بن چکی ہو تو تمہارا احترام بھی مجھ پر فرض ہو گیا ہے۔ اچھی بات ہے، آئندہ تمہیں مجھ سے یہ شکایت نہیں ہوگی۔ رانیہ سمجھ نہیں پائی کہ وہ سنجیدہ تھا یا مذاق اڑا رہا تھا۔ نانو نے کبھی مجھے نہیں ٹوکا، کبھی میری غلطی کو درست نہیں کیا، مجھے تو چھوٹ دیتی گئیں اور اس کی ساری خامیاں نکالتی رہیں۔ شاید میں بھی اندر کہیں خود کو مسٹر پرفیکٹ سمجھ کر اسے ہر بات پر ٹوکنا اپنا فرض سمجھ بیٹھا، یہ بھول گیا کہ اب وہ صرف میری بیوی نہیں، ایک ماں بھی ہے۔ وہ مسکرا دیا، جانے کیا سوچ کر۔ چلو، تمہیں خود احساس ہو گیا، یہ اچھی بات ہے۔ اب تم دونوں مل کر اپنے بچے کو وہ سب دو جو تمہیں نہیں مل پایا۔ دادو شفقت سے مسکرائیں۔ انشاءاللہ۔ ایان سو رہا تھا، رانیہ صوفے پر بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ ریان پاس آ کر بیٹھا تو وہ چونکی۔ ناراض ہو؟ نہیں، میں تو ناراض نہیں ہوں، وہ بہت دھیمے سے بولی۔ ہو بھی تو میں منا لوں گا۔ وہ دلکشی سے مسکرایا، اس نے نظریں جھکا لیں۔ میں مانتا ہوں میں بہت جگہ غلط تھا، میں سمجھتا تھا کیونکہ ہم دونوں بروکن فیملیز کے بچے ہیں تو ہم نہ تو ایک مکمل فیملی بنا پائیں گے، نہ ہی بچوں کی تربیت صحیح کر پائیں گے، لیکن تم نے تو میرے سارے خدشات کا خاتمہ کر دیا۔ نہ صرف میرا پل پل خیال رکھا بلکہ اپنے بچے کی اتنی اچھی دیکھ بھال کی کہ میں اب کہنے پر مجبور ہوں کہ دادو ہماری شادی کر کے ایک بہترین فیصلہ کیا تھا۔ دو بروکن فیملیز کے بچے تو شاید زیادہ اچھی فیملی بنا سکتے ہیں۔ وہ جن دکھوں، تکلیفوں اور محرومیوں سے گزرے ہوتے ہیں ان سے اپنے بچوں کو تو کبھی گزرنے نہیں دیں گے۔ کب، کہاں اور کیوں انہوں نے اپنے پیرنٹس کو مس کیا ہوتا ہے، وہاں وہ اپنے بچوں کو مس نہیں کرنے دیں گے۔ تم نے تو میری آنکھیں کھول دی رانیہ، میرے اندر جو ایک خوف تھا جو تمہاری محبت کو تسلیم نہیں کرنے دیتا تھا، وہ تم نے ایک جھٹکے سے ختم کر دیا ہے۔ رانیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا تھا۔ کیوں؟ تم کیا سمجھتی ہو محبت صرف تم کرنا جانتی ہو، میں نہیں کر سکتا؟ اس کے شرارت سے کہنے پر وہ چینک گئی تھی۔ میں شروع سے جانتا تھا کہ میری لاؤ والی کزن میرے لیے خاص فیلنگز رکھتی ہے۔ مجھے بھی وہ گڑیا بہت پیاری لگتی تھی، لیکن میرے اندر کا خوف مجھے تمہاری طرف بڑھنے سے روکتا تھا۔ اب پتہ چلا ہے کہ میں کتنا غلط تھا۔ اپنی غلطی تسلیم کی ہے تو اپنی محبت کو بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ رانیہ نے غیر یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ کو مجھ سے کوئی محبت بھی ہے۔ اتنے دن ہو گئے ہماری ناراضگی کو تو آپ نے اسے ختم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، تو یہ اب کیا کر رہا ہوں؟ ویسے بائی دا وے، آپ کس قسم کی کوشش چاہ رہی ہیں؟ اس کی معنی خیز بات پر رانیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ آپ بہت فضول۔ ریان کے بے ساختہ کہکہے کی گونج میں اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ خوشیاں اس کے گرد رقص کر رہی تھیں، دکھ، پریشانیاں، خدشات، واہمیں، سب کہیں دور رہ گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں اس چھوٹے سے خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ چھوٹو سا ناول تھا یہ، منو سا، تو لیکن مجھے بہت پسند آیا۔ تھوڑا سا ہٹ کے بھی پڑھنا چاہیے، تو تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔